السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہو آپ تمام ناظرین و احباب؟ امید ہے کہ سبھی حضرات بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبھی حضرات کو سدا خوش رکھے اور آپ تمام ناظرین و احباب پر اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل و کرم فرمائے۔ تو آئیے ایک پیارا سا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کپڑا دھلنے کی غرض سے، کپڑا صاف کرنے کی غرض سے دریائے نیل کی طرف چلا۔ جب میں دریائے نیل کے قریب پہنچا اور دریا کے کنارے پر کھڑا ہوا تو دفعتاً میں نے دیکھا ایک زہریلا بڑا سا بچھو میرے جانب آ رہا ہے۔ تو میں اس سے گھبرایا اور اللہ رب العزت سے پناہ مانگی کہ پروردگار عالم مجھے اس بچھو کے شر سے محفوظ فرمائے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اس بچھو کو دیکھتا رہا کہ وہ بچھو کہاں جا رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے اور کس ارادے سے جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بچھو اس دریا کے کنارے پر پہنچا تو دفعتاً ایک بڑا سا مینڈک اس دریا سے نکلا اور اس کے کنارے آیا۔ اس کے بعد وہ بچھو اس مینڈک کے پیٹھ پر بیٹھ کر کے روانہ ہو گیا، سمندر کو عبور کر گیا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور اس کو دیکھتا رہا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ دریائے نیل کے اس کنارے پر پہنچا۔ تو میں بھی اس کنارے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک درخت ہے جس کی شاخیں بہت بڑی بڑی ہے اور جس کے سائے بہت ہی دور تک پھیلے ہوئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شراب پی کر کے شراب کی مدہوشی میں وہاں سویا ہوا ہے۔ تو میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ اس کے بعد وہ بچھو اس شخص کے دوسرے جانب سے اس پر وار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اگر یہ بچھو اس شخص پر وار کرے گا تو خواہ مخواہ اس کی پریشانی بڑھ جائے گی اور اس شخص کی جان چلی جائے گی۔ تو میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا تاکہ بچھو سے اس شخص کی حفاظت ہو جائے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک اژدہا سانپ آ رہا تھا دوسری جانب سے اس شخص کو مارنے کے لیے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ سانپ قریب آیا ویسے ہی بچھو نے اس کا قصد کیا اور اس پر فتح بھی پا لیا اور اس کے سر پہ بیٹھ کر کے اس کو اپنے قابو میں کر لیا، یہاں تک کہ اس بچھو نے اس سانپ کو اپنے قابو میں اس وقت تک کے رکھا جب تک کہ اس کی جان نہ لے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ بچھو اس دریا کے کنارے آتا ہے اور مینڈک اس کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ بچھو اس مینڈک کی پیٹھ پر بیٹھ کر کے اس دریا کو پار کر لیتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں اس کو دیکھتا رہا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ جس جانب سے وہ آیا تھا بچھو اسی جانب چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس آدمی کے پاس پہنچا اور کچھ اشعار پڑھے۔ وہ شخص میرے اشعار کو سن کر کے بیدار ہوا
اس کے بعد میں نے یہ سارا قصہ اس کو سنایا اور خبر دی اس کو۔ وہ شخص جو ہے حیرت میں پڑ گیا، اچنبھے میں آ گیا، اور اس نے اپنے گندے لباس کو اتار کر کے، ناپاک لباس کو اتار کر کے، شراب نوشی والا لباس کو اتار کر کے سیر و سیاحت والا لباس اختیار کر لیتا ہے اور سچے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اسی توبے پہ قائم رہتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس پر کڑو رہا اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس طرح سے اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہم لوگوں پر بے پناہ ہوا کرتے ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ہم لوگ ہیں کہ اللہ کا ناشکری کرتے رہتے ہیں اور اس کو فراموش کر کر کے ہم گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمامی لوگوں کو اس برے فعل سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہدایت کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔